بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو ماضی کی یادوں کے سہارے زندہ رہتے ہیں یا پھر مستقبل کی آس میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ حالات کے بہاؤ میں بہہ کر میں نے جو بھی کیا آج تک فیصلہ نہ کر سکی کہ اچھا کیا یا برا کیا۔ ان دنوں میں 5 برس کی تھی جب ماں کی وفات کے فوراً بعد والد نے دوسری شادی کر لی۔ یوں مجھ پر روایتی ستم کا دور شروع ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا، شعور کی منزلیں طے ہوتی رہیں اور میں اچھے مستقبل کی آس میں جیتی رہی۔ کبھی تو مجھے دوسری امی کے چنگل سے چھٹکارا ملے گا۔ ابھی میرا FA کا رزلٹ نہ نکلا تھا کہ ماں نے میری شادی کر دی۔ حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ میرے شوہر کی ایک بیوی پہلے سے موجود ہے جس کے ہاں اولاد نہیں۔ شوہر میرے دامن کے لیے بچی کچی محبت لے کر آئے تھے۔ جہاں مجھ سے یہ حقیقت چھپائی گئی تھی وہاں زبیر نے پہلی بیوی کو بھی یہ علم نہ ہونے دیا کہ انہوں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ وہ میرے پاس چوری چھپے آتے تھے۔ 2 سال بعد جب میں صاحب اولاد ہو گئی تو یہ راز کھل گیا۔ تب ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ ان کی پہلی زوجہ محترم نے اپنے شوہر کو اور مجھے بہت پریشان کیا اور اپنی انا کو ٹوٹتا دیکھ کر طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ میرے شوہر نے بھی عافیت اسی میں سمجھی کہ اس کا مطالبہ پورا کر دیا جائے۔ شوہر صاحب ثروت تھے، اولاد نرینہ کی آرزو رکھتے تھے، بیٹی کی پیدائش پر بجھ کر رہ گئے۔ سب نے سمجھایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اولاد تو ہو گئی، وہ مالک دو جہاں بیٹا بھی دے گا۔ ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ انہوں نے بیٹی کو اٹھایا، پیار کیا اور سینے سے لگایا۔ اب میں ان کی پوری محبت کی وارث تھی۔ زندگی میں پہلی بار اطمینان سا محسوس کرنے لگی۔ بچی کی پیدائش کے وقت شدید بیمار ہو گئی تھی۔ ڈاکٹروں نے میاں کی اجازت سے میرا بڑا آپریشن کیا تھا۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ آپریشن کے نتیجے میں ہمیشہ کے لیے ماں بننے سے محروم ہو گئی۔ جب مجھے اور زبیر کو اس حقیقت کا علم ہوا تو انہوں نے خود کو سنبھالا کہ یہی مشیت ایزادی ہے۔ انہوں نے مجھے بھی سنبھالا، دل جوئی کی کہ میں کوئی مسئلہ نہیں، بیٹی ہے تو کیا ہوا، ہم اولاد والے تو ہیں۔ بیٹی کی پیدائش کے بعد دونوں میں ان کا کاروبار چمک اٹھا۔ میں کہتی تھی کہ یہ ہماری بیٹی کے نصیب سے ہے، تب وہ اور میں بھی میری طرف میل ہو گئے۔ 1 سال کے اندر وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ کچھ عرصہ سکون سے گزرا، مگر دنیا والے کب کسی کو چین سے دیکھ سکتے ہیں۔ میری میاں کے رشتہ داروں نے ان کے کان بھرنا شروع کر دیے کہ ان کو احساس دلایا کہ بغیر بیٹے کے تمہاری نسل ختم ہو جائے گی اور تمہارا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ پتھر پر بھی اگر مسلسل پانی کا قطرہ پڑتا رہے گا تو اس میں بھی شگاف پڑ جاتا ہے، اور ان کے سینے میں تو گوشت پوست کا دل تھا۔ رفتہ رفتہ وہ رنجور اور میری محبت سے دور ہونے لگے۔ ان کے دل میں تیسری شادی کا خیال جڑ پکڑا۔ وہ اس خیال کے خلاف نابیدار آزما رہنے لگے۔ آخر شکست کھا گئی اور تیسری شادی کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے لگے۔ بچی 5 سال کی تھی۔ انہوں نے اپنی خواہش کے سامنے ہتھیار ڈال دیا اور تیسری بار دولہا بن گئے۔ میری اشک شوائی کے لیے میرا نام ایک کوٹھی لگا دی گئی اور ایک فلیٹ بھی۔ یوں میرے در سے وہ کپڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب میں اس سے بھری دنیا میں تنہا تھی۔ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ بہن، نہ کوٹھی کا کرایہ اچھا خاصا آ جاتا، سو میرا گزر بسر آسانی سے ہونے لگا۔ اب میں ایک نیم معذور بیٹی کو پالنے اور سنبھالنے کا فرض ادا کر رہی تھی۔ بس یہی میری زندگی تھی۔ کوئی روشنی کی کرن میرے جیون میں نہ تھی۔ ارد گرد کے فلیٹ والوں سے میل جول بہت ہی کم رکھا کہ ان کو میری بدنصیبی کا علم نہ ہو، کیونکہ لوگ تو مجبوریوں کا مذاق بنا لیتے ہیں۔ 2 سال انتہائی اذیت ناک تنہائی میں گزارے۔ کوئی خوشی، کوئی دلچسپی زندگی میں نہ تھی۔ بیٹی بھی معذور تھی جو کہ میرے جذبات ہی نہ سمجھ سکتی تھی، ورنہ اس کے ساتھ ہنس کھیل کر دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی۔ یہ تو حال کی بات تھی۔ ماضی کی یادیں تکلیف دہ تھیں اور مستقبل کوئی نہیں تھا۔ زندگی گزاروں تو کس کے سہارے؟ ان حالات سے گزار رہی تھی کہ ساتھ والے فلیٹ میں ایک کرایہ دار آ گئے۔ یہ کوئی انجینئر صاحب تھے۔ اپنی بلکوانی سے ان کو آتے جاتے دیکھتی۔ عمر 35 سال اور شکل صورت سے مہذب لگتے تھے۔ ایک روز کسی کام سے اپنے فلیٹ سے نکل رہی تھی کہ ان سے سامنا ہو گیا۔ میں زینہ اتر رہی تھی اور وہ چڑھ رہے تھے۔ ہم دونوں اچانک ایک دوسرے کے روبرو آ گئے۔ انہوں نے سلام کیا اور بولے، میں آپ کا نیا پڑوسی ہوں طارق، آئیے پڑوسی
ہونے کے ناطے میرے گھر میں تشریف لائیے اور چائے نوش فرمائیں۔ انہوں نے تو اخلاقاً کہا تھا، مگر میں تہائی کے عذاب سے تنگ تھی۔ میں نے کہا، ابھی تو میڈیکل سٹور تک جا رہی ہوں، واپسی میں کسی وقت ملاقات رہے گی۔ وہ اپنے گھر میں چلے گئے اور میں بیٹی کے لیے دوائی لینے سامنے کے میڈیکل سٹور میں چلی گئی۔ واپسی میں نہ جانے کیا سوجی کہ بغیر سوچے سمجھے ان کے فلائٹ کی گھنٹی بجا دی۔ سوچا پوچھ لوں گی، آپ نئے آئے ہیں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیجیے گا۔ وہ مجھے اپنے دروازے کے سامنے کھڑا دیکھ کر حیران رہ گئے، پھر چونک کر دروازے سے ہٹ کر ایک طرف ہو گئے اور ہاتھ کے اشارے سے راستہ دیا۔ آئیے آئیے۔ ذہن نصیب یہ تھے اس کے استقبالیہ فکرے اور میری پہلی ملاقات۔ وہ ضرور اس طرح میرے آنے جانے پر حیران تھے، مگر دل مضبوط کر کے میں نے اپنا تعارف کروایا اور کہا کہ آپ کئی دن سے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ میں آپ سے نہیں پوچھ سکی کہ کسی چیز کی آپ کو ضرورت تو نہیں؟ سامنے آئے تو سوچا کہ آپ بھی کیا سوچیں گے۔ پڑوسیوں کے آداب تک سے یہاں کے لوگ واقف نہیں ہیں، تو معذرت کرنا چاہتی ہوں۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا تکلیف مانگ لیا کریں۔ آپ کے گھر والے ساتھ نہیں ہیں، وہ ملتان میں ہیں۔ فی الحال میں ملازمت کے سلسلے میں آیا ہوا ہوں، وہ آنا چاہیں گے تو بلوا لوں گا۔ میں نے گھر والوں کی وضاحت نہ چاہی تو انہوں نے بھی اس بارے میں زیادہ بات نہیں کی۔ آپ فی الحال اکیلے رہتے ہیں، اگر پسند کریں تو کھانا پکا کر بھجوایا کروں۔ ہر وقت ہوٹل کا کھانا اچھا نہیں رہتا۔ جواب میں ہلکی سی مسکراہٹ ان کے لبوں پر آ کر ٹھہر گئی۔ میں نے فلیٹ میں نظر دوڑائی، تھوڑا سا مگر ہلکا پھیلا معیاری سامان تھا۔ ان کے چہرے پر نہ جانے کیا تھا کہ پہلی ہی ملاقات میں نے اپنی زندگی کھول کر ان کے سامنے رکھ دی۔ جواب تک کسی پڑوسی کو بھی معلوم نہ تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ اظہار ہمدردی کرتے رہے۔ مجھے اپنے دکھ کا بوجھ ہلکا ہوتا محسوس ہوا۔ آج پتہ چلا کہ میں اتنی تنہا اور اندر کے دکھ سے مجبور تھی کہ پہلی مرتبہ کسی شخص سے حال دل کہا تھا، اور وہ بھی ایک اجنبی سے پہلی ملاقات میں۔ میں اس احساس کو کوئی نام نہ دے سکی۔ بیٹی گھر میں سو رہی تھی۔ تارا کا خیال آتے ہی میں کسی خواب سے جاگ گئی۔ ہنستے ہنستے بیٹھی تھی اور روتے روتے اٹھی تھی۔ تارا جسمانی طور پر بھی بہت کمزور تھی، 7 سال کی عمر میں 4-7 سال کی لگتی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے دروازے سے ہی خدا حافظ کہا اور میں اپنے فلیٹ میں چلی گئی۔ ہماری کہانی کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا اور کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہیں۔ شکریہ۔